نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں فرماتا جو ایک غافل دل سے نکلے اور بیہودہ اور دیگر غیر اخلاقی باتیں جس دل میں ہوں، اس دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن لغیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو یقین کے ساتھ مانگو۔ بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے جو مانگ رہا ہوں وہ اللہ مجھے دے گا، یہ تو ایک یقین ہے۔ دوسرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ ہی دے گا اور کوئی اس لائق نہیں کہ جو بندے کی دعا قبول کر سکے، اس کی حاجات کو پوری کر سکے، اور کسی کے یہ اختیار میں نہیں۔ یہ بھی یقین ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اور اسے ملے گا، اور یہ یقین بھی ہو کہ صرف اللہ ہی دے گا۔ اللہ سے مانگنا ہے اور دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ ہے۔ جب آدمی اس یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت خشوع اور خضوع یہ آدمی کبھی دامن سے نہ چھوڑے۔ جتنی دیر آدمی دعا کر رہا ہے اس کا دل اور دماغ بھی دعا میں ہو۔ جب وہ دعا کرتا ہو تو دنیا سے غافل ہو جائے، دنیا سے بے پرواہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دل جو غافل ہو، ایسے دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ غافل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی نے ہاتھ تو اٹھائے ہیں مگر اس کا دھیان ہاتھ اٹھائے جانے کی طرف نہیں، وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھے ہیں مگر اس کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا دھیان، وہ توجہ دعا کی طرف ہے ہی نہیں، رٹی رٹائی وہ دعا کرتا ہے۔ چند دعائیں جو اسے یاد ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر پڑھ دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کون سی دعا کتنی پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے، اس بات کا اسے اندازہ ہی نہیں۔ ایک غفلت تو یہ ہے۔ دوسری غفلت یہ ہے کہ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اب پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں، اب ہاتھ تو اٹھا دیے ہیں، اب پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں۔ ایک غفلت یہ ہے۔ اور تیسری غفلت یہ بھی ہے، جیسا کہ مشرکین اللہ کو اپنے دوسرے معبودوں کا واسطہ دیتے تھے، یہ تو ایک ایسی غفلت ہے جو شرک کی حد تک آدمی کو لے جاتی ہے۔ ایسی دعا تو بالکل ہی اللہ قبول نہیں فرماتے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر کی جائے۔
یا اس انداز سے کی جائے کہ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ آدمی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیال کرے کہ اللہ تو بہت دور ہے، لہٰذا اللہ کو کوئی وسیلہ ڈالنا چاہیے، کسی کا واسطہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ کو اگر واسطہ ڈالنا ہے تو اس کی رحمت کا ڈالیں، اس کی صفات کا ڈالیں، جو اللہ کے نام ہیں ان کا واسطہ ڈالیں، اور کسی ہستی کا واسطہ یہ اللہ کے درمیان قائم کرنا یہ تو بہت بڑا شرک ہے کہ اے اللہ مجھے فلاں کے وسیلے سے عطا فرما، یا یہ کہے کہ آدمی اے اللہ مجھے اس کے واسطے سے وسیلے سے عطا فرما، یہ دعا تو شرک پر مبنی ہے۔ یا یہ آدمی کہے کہ میں اس کے آگے کروں گا، یہ اللہ کے آگے کرے گا، میں اس کو دعا کروں گا، یہ میری اللہ تک پہنچائے گا، یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ لہٰذا ہر وہ دعا جو گناہ پر مبنی ہو، پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے، جو گناہ پر مبنی ہو، قطع تعلقی پر مبنی ہو، قطع رحمی پر مبنی ہو، یا کسی بھی گناہ پر مبنی ہو، اللہ وہ دعا قبول نہیں فرماتے، اور نہ ایسی دعا قبول فرماتے ہیں جو بے توجہی کے ساتھ مانگی جائے، غفلت میں مانگی جائے۔ جب بھی دعا مانگیں اپنا دل و دماغ حاضر کر کے مانگیں، آپ کی توجہ پوری نماز کی طرف اور دعا کی طرف ہو۔ جب اس انداز سے دعا کریں گے پھر اللہ ہماری پکار کو سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی انداز سے اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔